ذرا یہ ہمارا مارچ ختم ہونے لگا ہے. یہ دیکھو بڑی دیر سے میں دیکھ رہی تھی باہر وائٹ وائٹ پتہ نہیں کیوں لگ رہا ہے اور یہ رزلٹ ہے وہ وائٹ وائٹ کا. یہ دیکھیں سنو پڑ گئی ہے راتوں رات. ساری کا ٹائم ہونے والا ہے اور میری چیئر پھر بھر گئی ہے. السلام علیکم. کینیڈا کا ویدر تو اب اسی طرح سے ہوگا. رات کو سنو، دن کو فریزنگ رین، کسی ٹائم پہ گرمی، کسی ٹائم پہ سردی. ہمارا تو یہ حال ہوتا ہے کہ ہم اگر صبح کو اے سی چلا کے گھر سے باہر جاتے ہیں گاڑی میں اور واپسی پہ ہمیں جو ہے ہیٹنگ چلانا پڑتی ہے. سن سیٹ کا ٹائم ہے. بہت ہی خوبصورت افطاری پہ جانا تھا اور افطاری بھی بہت ہی شاندار تھی. میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں. اور جن کے ہاں افطاری پہ جانا ہے وہ لیڈی ہیں جن کو میں کینیڈا میں سب سے پہلے ملی تھی. یعنی میں جب کینیڈا میں آئی تھی تو میں جس لیڈی سے سب سے پہلے ملی تھی یہ ان کے گھر آج ہم جائیں گے. اور یہ اتنے سالوں میں یہ ہمارے لیے بالکل اس طرح سے ہو چکے ہیں جیسے ہمارے بہت ہی کلوز فیملی ممبر. اور رہتے ہیں یہ اوکول سٹی میں. اوکول سٹی کچھ ٹائم پہلے، کچھ سال پہلے تو صرف گوروں کا تھا، اب تو یہ دیسیوں کا بھی ہو گیا ہے. بہت ہی خوبصورت سٹی ہے، زیادہ تر نیو کنسٹرکشن ہے. لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہاں پہ سال کے 10 مہینے اندھیرا رہتا ہے تو انہوں نے یہ کالی بلڈنگز کیوں بنانا شروع کر دی ہیں. مجھے ذرا بھی یہ اتنی اٹریکٹ نہیں کرتی. گھر انہوں نے جو ہیں وہ اسٹوکو کے اور جس طرح سے دبئی میں، پاکستان میں گھر ہیں بڑے خوبصورت سے بنائے ہیں، لیکن بلڈنگز جو ہیں انہوں نے یہ کالی کالی بنانا شروع کر دی ہیں. اور میں سوچتی ہوں کہ جب آگے ہی اندھیرا دیکھیں، ابھی بھی آپ کو بادل نظر آ رہے ہوں گے. سال میں ہمارے پاس تھوڑے سے تو دن ہوتے ہیں جہاں پہ چمکتی ہوئی دھوپ نظر آتی ہے ہمیں. تو مجھے ہوتا ہے کہ تھوڑے سے روشن ہونے چاہیے. مجھے لائٹر کلر اچھے لگتے ہیں بلڈنگز میں. لیکن یہ بھی خوبصورت ہیں، کنٹراسٹ بنائے ہیں. شاید وہ لوگ تھک گئے ہیں ایک جیسی چیز دیکھ دیکھ کے تو انہوں نے نیو سٹائل جو ہے وہ دے دیا ہے. یہ بڑا ہی خوبصورت گھر سٹی ہے اور گھر بھی بہت خوبصورت ہے. ایون یہ گھر جو ہے سب سے پہلے مجھے میرے میاں نے کہا تھا کہ ہمیں لینا ہے. میں نے بولا کہ نہیں، مجھے یہاں پہ نہیں جانا، میں اسی سٹی میں رہنا چاہتی ہوں جہاں پہ دیسی زیادہ ہوں گے. اس کی ایک ریزن تھی کہ بچے جب اسکول میں جاتے ہیں آپ کے اراؤنڈ زیادہ تر مسلم بچے ہوتے ہیں تو ان بچوں کی اتنی ٹریننگ کرنے کی ہمیں زیادہ ضرورت نہیں پڑتی جتنی ہمیں گھروں میں پڑتی ہے. جیسے جس ہائی اسکول میں میرے بچے جاتے ہیں وہاں پہ نماز بھی ہوتی ہے جماعت کے ساتھ. انہوں نے ایک پریئر روم رکھا ہوتا ہے، اس میں سے کوئی بچہ اٹھ کے جماعت کروا سکتا ہے. اور ایون اتنی وہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ان کو 5 منٹ کی واک پہ مسجد بھی ساتھ میں ہے. اور اتنی سہولت ہوتی ہے ان چیزوں کی، ہمیں بہت کم فکر ہوتی تھی جو کہ ہمیں گوروں میں رہتے ہوئے تھوڑی سی زیادہ ہونی تھی کہ ہم بچوں کو اپنے جو ہیں وہ ذرا اسلام کی بھی باتیں بتائیں اور اپنے ٹریڈیشن کی بھی بتائیں. یہ اس طرح سے یہ سیکھے سکھائے آ جاتے تھے. بہت ساری چیزیں میں نے ابھی بھی نوٹ کیا ہے کہ مجھے ان کو بتانی نہیں پڑی، وہ باہر سے لرن کر کے آ جاتے ہیں. جیسے دوستوں کے ساتھ مل کے تراویح پڑھنے چلے گئے، دوستوں کے ساتھ مل کے نماز پڑھنے چلے گئے. تو مجھے اس لیے اپنا سٹی بہت زیادہ پسند ہے. یہ سٹی بہت خوبصورت ہے، نئی کنسٹرکشن ہے، بہت پیارا بنا ہے، نئے گھر ہیں. لیکن رہنے کے لیے جو ہے یہ چھوٹے بچوں کا جو ہے مجھے لگتا ہے کہ سٹی نہیں ہے. اس میں بڑے بچے یا جیسے میرڈ کپل ہو گئے یا تھوڑے بڑے جن کے بچے جو اپنے اپنے ہو گئے گھروں والے، ان کے لیے یہ مجھے لگتا ہوتا ہے کہ بیسٹ ہے. لیکن ابھی تو یہاں پہ بہت ساری چیزیں ہو گئی ہیں ایسی جو ہیں دیسیوں کی. مجھے یہ بھی بڑی سہولت لگتی ہوتی ہے کہ جہاں پہ میں رہتی ہوں میں فٹافٹ سے گروسریز لے کے آ جاتی ہوں 5 منٹ میں اور میں چیزیں بنا لیتی ہوں. ان کو تھوڑی سی مجھ سے تھوڑی سی زیادہ ڈرائیو پڑتی تھی. ابھی ریسنٹلی بھائی بھی یہاں سے موو بیک واپس مسیساگا میں کیا ہے. یہاں پہ رہتا رہا ہے، پچھلے 2-3 سال یہاں پہ رہ کے آیا ہے. اور
ٹھیک ہے، وہ بہت خوش تھے، کمفرٹیبل تھے، سارا کچھ ہی تھا، لیکن اب ان کو تھوڑا سا بڑا گھر چاہیے تھا، تو واپس مسیساگا میں بڑا گھر میں موو ہوا ہے۔ اور یہ گھر آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ بہت ہی خوبصورت ہیں، گھر باہر سے بھی بہت پیارے ہیں، اندر سے بھی بہت پیارے ہیں، اور ماشاءاللہ سے اتنی شاندار افطاری تھی یہ جو ہمارے فرینڈ نے بنائی ہوئی۔ اور وہاں پہ میں نے تو سیلڈ پہ فٹافٹ سے جھانک لیا کہ یہ کتنا مزے کا لگ رہا تھا، اتنا اچھا اور ہیلدی فوڈ بناتی ہیں، اتنا مزے کا کھانا یہ بناتی ہیں، ان کے جیسے چنے آج تک کوئی نہیں بنا سکا، حالانکہ میں بھی ان کا ہی ایک قسم کا شاگرد ہوں چنوں کے معاملے میں، لیکن میں بھی نہیں کر سکی۔ ان کے ہاں جب بھی ہم کھانا کھانے جائیں گے یا ان کی کوئی دعوت ہوگی یا کوئی باہر آؤٹ ڈور ہوگا یا یہ کہیں پہ کسی کے گھر خود کیوں نہ جا رہی ہوں، کوئی ون ڈش کیوں نہ ہو، ہمیشہ چنے انہی کے ہوتے ہیں، ان کو ہمیشہ یہی کہا جاتا ہے کہ آپ چنے بنا کے لے کے آئیں۔ یہ جو لاہوری چنے ہیں جن کو ہم چکڑ چھولے کہتے ہیں، ان جیسا کمال کسی کے ہاتھ میں نہیں۔ بہت مزے کے بینگن تھے، چنے تھے، قورمہ تھا، چکن پلاؤ تھا اور چکن باربیکیو تھا کھانے میں، اور افطاری میں دہی بھلے، سموسے اور فروٹ چاٹ تھی، اور سادہ سا بعد میں میٹھا تھا اور چائے تھی، اتنا مزے کا تھا، اتنا ماشاءاللہ انہوں نے خوبصورت گھر سجایا ہوا ہے کہ کیا ہی کہنے۔ آپ ایک لک دیکھتے جائیں اور آپ ماشاءاللہ کہتے جائیں، بہت ہی خوبصورت گھر۔ سارا دن ان کی ایک ہی ہابی ہے کہ یہ جا کے سٹورز میں، اور یہ دیکھیں یہ میں تھی، یہ سٹورز میں جاتی ہیں اور جا کے خوبصورت سے خوبصورت ڈیکوریشن پیس اور ڈفرینٹ چیزیں لا کے گھر کو ڈیکوریٹ کرتی ہیں۔ جب جاؤ کوئی نہ کوئی نئی چیز، کوئی نہ کوئی نیا سٹائل ہوتا ہے، بہت ہی پیارا ماشاءاللہ سے، اور بہت ہی ہماری پیاری یہ فرینڈ ہے۔ میں نے تھوڑا سا ان کے گھر کا ویو لیا تاکہ آپ لوگ بھی دیکھ سکیں کہ کتنا خوبصورت ہے، اور یہ مجھے اللہ ان کا اتنا اٹریکٹ کرتا ہے وال پہ لگا ہوا جس کی کوئی حد نہیں۔ آپ مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو آج کا میرا ولاگ کیسا لگا، مجھے تو امید ہے کہ یہ بہت ہی شاندار ہوگا۔ روزوں میں تو جلدی ہی ہر محفل برخاست ہو جاتی ہے کیونکہ مردوں کو تراویح پڑھنے جانا ہوتا ہے، تو اس لیے ہم لوگ جلدی ہی اٹھ جاتے ہیں۔ ہماری واپسی تقریباً 10 بجے گھر کے لیے ہو گئی تھی، اور یہ واپسی کے کچھ حالات۔